السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اليوم احل لكم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لكم وطعامکم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموهن اجورهن محصنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان ومن یکفر بالایمان فقد حبط عمله وهو فی الآخرة من الخاسرین. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. سورہ مائدہ آیت نمبر 5. آج تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں. اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے، اور محفوظ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہے، خواہ وہ اہل ایمان کے گروہ میں سے ہوں یا ان قوموں میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، بشرطے کہ تم ان کے مہر ادا کرو، نکاح میں ان کے محافظ بنو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو یا چوری چھپے آشنائیاں کرو. اور جو کسی نے ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کیا تو اس کا سارا کارنامہ زندگی ضائع ہو جائے گا اور وہ آخرت میں دیوالیہ ہوگا. آیت نمبر 4 میں ہم لوگ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حلال کی ہیں ان کا ذکر کیا، اور اسی میں جانوروں کے شکار، وہ جانور جو تم نے سدھائے ہیں اور وہ جو تمہارے لیے شکار کو پکڑ کر رکھتے ہیں، ان کا کھانا جو ہے تمہارے لیے حلال ہے. اگر تم جانوروں کو زندہ پاؤ تو اللہ نے فرمایا کہ اس پر اللہ کا نام لے لیا کرو اور پھر تم سے ذبح کر کے تم کھا سکتے ہو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ حساب لینے میں بڑا تیز ہے. اس میں ایک بات رہ گئی تھی، صاحب تدبر قرآن نے اس آیت کے حوالے میں لکھا ہے. دیکھیے اصل میں شکار جو ہے وہ عرب میں شوقیہ نہیں تھا، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کبھی کبھار چلے گئے شکار کرنے کو، تو اس طرح کا شوقیہ نہیں تھا، بلکہ عرب کا معاش کا ایک ذریعہ تھا. عرب کے ہاں جو ہے ان کا جو معاشی انحصار تھا وہ 3 چیزوں پر تھا. ایک تجارت کرتے تھے یا غلہ بانی، اونٹ وغیرہ پالنا، پھر ان کا یہ پھر شکار. تو اس حساب سے گویا شکار جو ہے ان کے پاس میں فنی حساب سے کافی حد تک ترقی کر چکا تھا، نئے نئے طریقے وہ جان چکے تھے. تو اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کا ذکر کیا تھا. تو صاحب تدبر قرآن لکھتے ہیں اس آیت کے تناظر میں، ایک تربیت پائے ہوئے درندے کی یہ عزت بڑھائی کہ اس کا شکار اگر ذبح سے پہلے ہی دم توڑ دے تو بھی طیب ہے. اس لیے کہ اللہ رسول کی حدیث ہے کہ اگر کتے کو جب چھوڑو تم بسم اللہ کہہ کر چھوڑو. اگر وہ شکار کو پکڑے، اگر وہ مر جائے جس وقت تم پہنچو تب تم اسے کھا سکتے ہو، اگر وہ زندہ پالے تو ذبح کر کے تم کھا سکتے ہو، اس میں کوئی آر نہیں ہے. تو اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. ایک درندے کی عزت یہ بڑھائی کہ اس کا شکار اگر ذبح سے پہلے ہی دم توڑ دے تو بھی طیب ہے. اس فن نے تربیت کی عزت یہ بڑھائی کہ اس کو تعلیم الہی کا ایک جزء قرار دیا. دیکھیے وہ آج پھر مما علمکم اللہ، جیسے اللہ نے تم کو سکھایا ہے اس طرح سے تم سکھاتے ہو. اور رہنمائی دی کہ کتوں اور درندوں کی تربیت کے معاملے میں بھی ایک مسلمان کو اپنے مخصوص اسلامی نقطہ نظر کو ملحوظ رکھنا چاہیے. یعنی اس کا زندگی کا ہر کام، اس کا اپنا ایک زاویہ ہے، دیکھنے کا ایک نظریہ ہے، کرنے کا ایک ڈھنگ ہے. اس کو جو ہے اسلام ایک چھوٹی سی معاملہ شکاری کتے کو تربیت کرنا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو رکھا ہے. وہ اسلام میں فنی شکار بھی دوسروں کے فن شکار سے مختلف مزاج رکھتا ہے. یہ صاحب تدبر قرآن کی رائے ہے. اس تفسیر نعیمی ہے، وہاں یہ بریلوی مکتبہ فقہ کی تفسیر ہے، وہاں انہوں نے اس آیت کے تناظر میں لکھا ہے. ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں اس آیت میں بتایا کہ اس سے پہلے والی آیت میں کون سی چیزیں حرام تھی ان کا ذکر کیا. اب اس کے بعد اس آیت نمبر 4 میں اللہ نے بتایا کہ ساری چیزیں حلال ہے. تو اب اس بات کو لے کر جو ہے لوگوں نے لکھا ہے تفسیر نعیمی میں کہ 11ویں شریف کی مٹھائی، میلاد شریف کے تبرکات یہ حلال ہے کیونکہ شریعت نے انہیں حرام نہیں کیا ہے. دیکھیے گا اصل میں حلال اور حرام کا مسئلہ اس سے بڑھ کر جو یہ بدعت کا مسئلہ آ جاتا ہے. دین میں کوئی نئی چیز کو ایجاد کرنا اور اسے دین کا حصہ سمجھنا اور وہ بھی لازمی حصہ سمجھنا، یہ بہت خطرناک چیز ہے. یہ سب بات کی پیداوار ہے. اس وقت میں تھے ہی نہیں شیخ عبد القادر جیلانی، ہوتے تو دوسرا مسئلہ تھا.
اس طرح کی کوئی چیز وہاں ہمارے ہاں وہ مزاج ہی نہیں ہے دین کا ہمارا. اب خامخواہ چونکہ قرآن نے واضح الفاظ میں اس کا ذکر نہیں کیا تو اب وہ حلال ہے. حالانکہ قرآن مجید کی کئی دوسری آیات اس سے پہلے ہم وما اہل لغیر بہ اللہ وہ والی آیت دیکھے ہم، پھر استھانوں پر جو ہے وہ ذبح کرنے کے تعلق سے وہ آیت دیکھ چکے. بہت ساری چیزیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ انسان کو ان معاملات میں پرہیز کرنا چاہیے، احتیاط برتنی چاہیے گا. سنت اور بدعت کی ایک آسان سی وہ میں آپ کو یہ دیتا ہوں، نقطہ دیتا ہوں کیسے سمجھیں کہ بھائی یہ سنت ہے اور یہ بدعت ہے. سنت ہمیشہ انٹرنیشنل رہے گی اور بدعت ہمیشہ لوکل رہے گی. آپ دیکھ لیجیے گا کوئی بھی چیز لوکل ہے تو آپ اس پر یقین سے بول سکتے کہ بھائی یہ سنت نہیں ہے، یہ لوکل ہے. یہاں 11ویں مناتے وہاں نہیں مناتے، یہاں 12ویں مناتے وہاں مناتے، وہاں کندوری کی فاتحہ کرتے یہاں نہیں کرتے. یہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں آپ رکھتے جاتے. یہ ایک آسان سا نسخہ ہے سمجھنے کے لیے. اب چلیے گا آج کی آیت کو ہم دیکھتے ہیں. رب کی آیت دیکھ لیجیے گا. وہاں آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے شکار کی حلت کا ذکر کیا کہ بھائی مسلمان اگر شکار کرتا ہے تو وہ جائز ہے. یہاں اہل کتاب کے جانوروں کے حلال ہونے کا ذکر اس آیت میں ہے. وہاں مسلمانوں کے ذبیحے کا ذکر تھا، یہاں اہل کتاب کے ذبیحے کا ذکر ہے. وہاں حلال جانوروں کا ذکر تھا، یہاں حلال عورتوں کا ذکر ہے کہ کون سی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں. ظاہر بات ہے رضا کے بعد بیوی کا مسئلہ جو ہے وہ بڑا اہم مسئلہ ہے. وہاں اللہ نے فرمایا آیت نمبر 3 میں اسلام ایک مکمل دین ہے. یہاں آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی کہ اسلام صرف عبادات ہی تک محدود نہیں ہے. اسلام صرف مسجد کے اندر ہی کی بات نہیں کرتا ہے، بلکہ اسلام مسجد سے باہر تمہارے زندگی کے روزمرہ کے معاملات، حتیٰ کہ تم کیا کھاؤ گے کیا پیو گے، تمہارا مینو تک طے ہے. تمہارا مینو طے ہے، تم یہی کھاؤ گے یہ نہیں کھاؤ گے. اور تم کس کے ساتھ شادی کرو گے اور کس کے ساتھ شادی نہیں کرو گے اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں کر دیا ہے. یا رب یوں سمجھیے گا کہ وہاں اللہ نے بتایا کہ آج تمہارا دین مکمل ہو گیا. ظاہر بات ہے جب دین مکمل ہو گیا تو اس کا دوسرا مرحلہ وہ لازماً تبلیغ کا آئے گا. چیز مکمل ہو گئی، اب آپ کو لوگوں کو بتانا پڑے گا. اور لوگوں کو بتانے میں جو اصول ہے وہ یہ ہے الاقرب فالاقرب، جو سب سے زیادہ قریب ہے اس کا زیادہ حق بنتا ہے. اور مسلمانوں کے جو سب سے زیادہ قریب ہے وہ اہل کتاب ہے. ظاہر بات ہے وہ بھی خدا پر رکھتے ہیں ایمان، رسول پر، وحی پر، آخرت پر، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی پر، جنت پر، دوزخ پر، ان پر سب کا ایمان ہے، وہ بھی ایمان رکھتے ہیں. تو ظاہر بات ہے جب ان سے ہم دعوت کی بات کریں گے، ان سے ملاقات کے لیے جائیں گے تو ظاہر بات ہے اس سے دوسرے کئی سارے مسائل اٹھیں گے. اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو کھانے پینے کا آ جائے گا کہ بھائی ہم وقت آ گیا کھانے کا، کیا کریں ہم بیٹھ کر کھائیں یا نہیں کھائیں. اگر وہ ہمارے گھر آ جائیں تو ان کو کھانا کھلائیں کہ نہیں کھلائیں. اگر فارن لینڈ میں جا کے کام کرنا پڑتا ہے تو وہاں کتنے دن بندہ اکیلا رہ سکتا ہے، شادی کیا کرے، بیوی بچوں کی ضرورت ہوتی ہے انسان کو. تو یہ سارے مسائل اٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کا جواب دیا. یہ ہے رب کی آیت. تو آیت شروع کی اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 5 الیوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی. دیکھیے اشارہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے طیبات سے، پاک چیزیں تمہاری حلال ہیں. اس لیے کہ آگے اہل کتاب کا ذکر آ رہا ہے، وہاں بھی یہی اصول ہے. کھانا کسی کا ہو مگر وہ طیب ہونا چاہیے گا، پاک ہونا چاہیے، حلال ہونا چاہیے گا. ایسا نہیں کہ بھئی اللہ نے اجازت دے دی آپ ہر چیز کھاتے رہیں. تو پہلی بات جو اس آیت میں بتائی اللہ تعالیٰ نے وہ یہ کہ بنیادی طور پر کھانا طیب ہونا چاہیے گا. اور یہ الیوم کا لفظ بھی بڑا اہم لفظ ہے. الیوم کا معنی یہ نہیں کہ آج کے دن یعنی جس دن نہ آیت نہ آئی اس دن، نہ، یہ اس دور کو بتاتا ہے یا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ بھائی ظاہر بات ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ صورت نازل ہوئی ہے. تقریباً مکے کے 13 سال ہیں، پھر مدینے کے تقریباً 7 سال ہو گئے. 20 سال مسلمانوں کا عرصہ اسلام میں رہتے ہوئے گزر چکا ہے. قرآن سنت ساری چیزیں ان کے اندر جذب ہو چکی ہے. اب ان کو ایک اندازہ ہو چکا ہے کہ بھائی پاک کیا ہے، طیب کیا ہے، خبیث کیا ہے، اس کا ان کو اندازہ ہے. تو اب اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے جبکہ تمہیں امتیاز ہو چکا ہے، فرق معلوم ہو چکا ہے، دین کا مزاج معلوم ہو چکا ہے کہ بھئی دین کون سی چیز کو پسند کرتا ہے کون سی چیز کو پسند نہیں کرتا، تو اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی ہے. ٹھیک ہے تم اب کھا سکتے ہو، تم خود فیصلہ کر سکتے ہو کہ بھئی یہ چیز دین کے مزاج کے خلاف ہے.
شاہ ولی اللہ محدث دہری علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ اسلام میں جتنے جانور حرام کیے گئے ہیں ان پر اگر غور کیا جائے تو سمٹ کر یہ سب دو اصولوں میں آ جاتے ہیں. دو اصول ہیں. وہ کیا ہے؟ ایک یہ کہ کوئی جانور اپنی فطرت اور طبیعت کے اعتبار سے خبیث ہو، جیسے خنزیر، یہ اپنی فطرت کے اعتبار سے، طبیعت کے اعتبار سے یہ خبیث جانور، یہ پہلی چیز. دوسرا یہ کہ ذبح کرنے کا طریقہ غلط ہو، جس کے نتیجے میں وہ حلال جانور بھی کیا ہو جا سکتا ہے، آپ کے لیے مردار ہو جا سکتا ہے. جو اس سے پہلے والی آیت ہم نے دیکھی جس میں اللہ تعالیٰ نے 9 جانوروں کا ذکر کیا تھا، اس میں سے ایک خنزیر جس کی طبیعت ہی میں خباثت بھری ہوئی ہے، باقی 8 ان کا ذبح کرنے کا طریقہ غلط، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اب مسلمانوں کے لیے وہ حرام ہو گئے ہیں. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جانور کے خبیث ہونے کی ایک علامت یہ بتائی کہ کسی قوم کو بطور عذاب کے اس شکل میں اگر اللہ نے تبدیل کر دیا ہو. مثلا قرآن میں ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے، جیسے اصحاب السبت والوں کا ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ کو خنزیر کی شکل میں تبدیل کر دیا تھا، کچھ کو بندروں کی شکل میں تبدیل کر دیا تھا. تو اگر اس طرح سے اس صورت میں عذاب دیا گیا ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ جن چیزوں کی شکل میں بدل دیے گئے وہ چیزیں بالطبع خبائث میں داخل ہیں. اور قرآن نے اس طرح سے 2 چیزوں کا ذکر کیا ہے، ایک خنزیر کا، دوسرا بندر کا. اسی طرح سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے بھیڑیے کے تعلق سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کیا کوئی انسان اس کو کھا سکتا ہے؟ گویا وہ بھی جو ہے کیا ہے، خبیث چیز ہے، وہ طیب نہیں ہے. پھر اسی طرح سے بطور ضابطہ پرنسپل کے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ جو درندہ دانتوں سے پھاڑ کر کھاتا ہے، جیسے شیر، باغ، یہ اس طرح کے جانور، اور ہر وہ پرندہ جو اپنے پنجے سے شکار کرتا ہے، جیسے باز ہے، شکرا ہے، یہ سب جو ہے حرام ہے. یہ اصولی بات ہے. اب چلیے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، ان لوگوں کا کھانا جن کو وَطَعَامُ الَّذِينَ، کھانا ان لوگوں کا أُوتُوا الْكِتَابَ، جن کو کتاب دی گئی ہے، حِلٌّ لَكُمْ، وہ اب تمہارے لیے کیا ہے، حلال ہے. یہاں طعام سے مراد جو ہے ذبیحہ مراد لیا گیا ہے. حالانکہ لفظ عام ہے، کھانے پینے کی چیزیں مراد ہیں، مگر اس بات کی تصریح ہمارے پاس ملتی ہے کہ یہاں مراد جو ہے وہ گوشت ہے، ورنہ دوسری اشیاء چاول، دال، گیہوں، یہ ساری چیزیں ایون کافروں کے ہاتھوں بھی حلال ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ساری چیزیں جو ہے حلال ہے. بخاری کی ایک حدیث روایت ملتی ہے، یہاں طعام سے مراد ذبیحہ ہے. حضرت ابن عباس، ابو درداء، ابراہیم، قتادہ، ضحاک اور مجاہد وغیرہ کی رائے یہی ہے کہ یہاں اس آیت میں طعام سے مراد جو ہے وہ ذبیحہ، گوشت مراد ہے، کیونکہ عام کھانے اگر مراد ہوتے تو اہل کتاب کی تخصیص کیا، وہ تو مشرک کے بھی جائز ہے، بشرطے کہ ذبح کرنے کی ضرورت نہ ہو اور وہ ناپاک نہ ہو. اہل کتاب کا کھانا حلال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان کھانے پینے میں کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی چھوٹ چھاٹ نہیں. ہم ان کے ساتھ آسانی ساتھ بیٹھ کر کھا سکتے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ کھا سکتے ہیں، مگر شرط یاد رکھیے، پہلے ہی اللہ نے ذکر کر دیا، وہ ہے الیوم احل لکم الطیبات. وہ کھانا کیا ہونا چاہیے، طیب ہونا چاہیے، پاک ہونا چاہیے. گویا اگر وہ خدا کا نام لیے بغیر کسی جانور کو ذبح کرے یا اس پر خدا کے سوا کسی اور کا نام لے تو اسے کھانا ہمارے لیے جائز نہیں. اسی طرح سے اگر ان کے دسترخوان پر خنزیر، شراب ہے تو ہم ان کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے. اسے لکھا ہے حلال و حرام کتاب، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، ان کی کتاب سے میں کوٹ کر رہا ہوں آپ کو. ہیڈنگ جو لکھا ہے انہوں نے، جس دعوت میں منکر ہو، یعنی ایسی چیز جسے اسلام نے پسند نہیں کیا. عام رائے، مولانا کے الفاظ لکھ رہا ہوں میں، کوٹ کر رہا ہوں، عام رائے یہی ہے کہ اگر آپ کو پہلے سے علم ہے کہ بھئی میں اس جگہ جاؤں گا تو وہاں لازمت شراب ہوگی، فلاں ہوگا، ساری چیزیں ہوں گی، تو نہ جائے. علم نہیں تھا اور آ گیا اور منکرات عین دسترخوان پر رہی ہو، اب بھی نہ بیٹھے، واپس چلے آئے. اگر منکرات عین دسترخوان پر نہ رہی ہو
لیکن اس کو مقتدی کی حیثیت حاصل ہے، یعنی باہر کہیں اور باہر رکھا ہوا ہے وہ شراب براب فلاں 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 ساری چیزیں، تو اب اس کے لیے اب بھی اس دعوت میں رکنا جائز نہیں، پہلے اس منکر کو دور کرنے کی صحیح کرے، اور اگر اس پر قدرت نہ ہو تو خود چلا جائے۔ آگے لکھتے ہیں، اور اگر اس کو یہ حیثیت حاصل نہ ہو تو اول اس برائی کو رفع کرنے کی صحیح کرے، اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو بکراہت خاطر کھانے میں شرکت کر سکتا ہے۔ یہ لکھ کر مولانا خود لکھتے راحم الحروف کی رائے، یعنی مولانا کی رائے، سماج کا ایک بڑا شخص جس کو مقام اقتداء حاصل ہے، یعنی اس کی بات چل سکتی ہے، اگر اس طرح کا شخص اس محفل میں اگر چلا گئے، اگر وہ روک سکتا ہے تو روکے، ورنہ اسے واپس چلے آنا چاہیے تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ بھئی یہ جو چیز ہم کر رہے ہیں غلط ہے۔ اس طرح کا شخص نہیں ہے، معمولی سا آدمی، چھوٹا موٹا آدمی ہے، اب وہ دعوت میں آ چکا ہے اور منکرات عین دسترخوان پر نہیں بھی ہے، تو کراہت خاطر کے ساتھ رک جانے کی گنجائش ہے۔ اور مولانا نے بڑی اہم بات لکھی ہے، مصلحت۔ مصلحت وہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی یہ واپسی رشتے اور تعلق کی اس آخری دھاگے کو بھی کاٹ کر رکھ دے اور آئندہ اصلاح حال اور نہیں انل منکر کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ پھر آگے لکھتے ہو، اگر اس بات کا امکان ہے کہ اس کی دعوت قبول کر کے اس کی اصلاح کی جا سکتی ہے تو اس اہم ترین مصلحت کی بنا پر دعوت قبول کی جا سکتی ہے۔ یہ مولانا سیف اللہ رحمانی صاحب کے ان کا اپنا خیال ہے۔ اب دوسرا بڑا اہم سوال، اہل کتاب کون؟ معلوم القرآن تفسیر میں ہے، باتفاق امت کتاب سے مراد آسمانی کتاب ہے جس کتاب کا کتاب اللہ ہونا قرآن سے معلوم ہو چکا ہے، جیسے تورات، انجیل، زبور، صحف موسیٰ و ابراہیم۔ اس کے علاوہ مشرکین مکہ، مجوسی، بت پرست ہندو، سکھ وغیرہ یہ اہل کتاب میں سے نہیں ہے۔ تو گویا لب لبات کے طور پر وہ ذبیحہ اہل کتاب کا ان جانوروں میں سے نہ ہو جو اسلامی قانون میں مسلمان کے لیے حرام ہے، مثلا خنزیر، اگر کوئی بسم اللہ بول کے کاٹے تو بھی جو ہے وہ حلال نہیں ہوگا، حرام کا حرام ہی ہے ہمارے لیے، پہلی بات۔ دوسری بات، ذبح کے وقت اس پر اللہ کا نام لیا جائے، غیر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، ٹھیک ہے؟ جبکہ ایسا ذبیحہ جس پر خدا کا نام جان بوجھ کر نہیں لیا گیا ہو یا غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، خود مسلمان کا بھی حلال نہیں ہے۔ فقہ کا اصول رکھ رہا ہوں میں، جان بوجھ کے اگر مسلمان بھی توڑ دیتا ہے، اللہ کا نام نہیں لیتا ہے، تو وہ جو ہے حلال نہیں ہے۔ جساس نے ابو حنیفہ اور شیخین کا یہی مذہب لکھا ہے۔ اب ذرا اور آگے آئیے، وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ، اب اللہ نے کہا تمہارا کھانا بھی ان کے لیے حلال ہے۔ یعنی مسلمانوں کو ایک شک آیا کہ بھئی وہ ہمارے ہاں آنا جانا ہے، اب ہم کھلائیں کہ نہیں کھلائیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی صراحت کر دی کہ تمہارا کھانا جو ہے حلال ہے۔ اس لیے اس بات کی وضاحت یہاں اللہ نے کر دی، اس لیے کہ آگے دوسرا قانون آنے والا ہے، وہ ہے اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کا۔ وہاں قانون دوسرا ہے، کھانے میں ایک قانون ہے، شادی بیاہ میں ایک الگ قانون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں وضاحت اس کی کر دی ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، وہ یہ ہے کہ تیرا کھانا نہ کھائے مگر پرہیزگار۔ لوگوں نے اس آیت میں بتایا ہے کہ اللہ کے رسول اور قرآن کی آیت میں تعارض دکھ رہا ہے۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب بھی کھا سکتے ہیں، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بھئی تیرا کھانا صرف وہ پرہیزگار کھائے۔ اصل میں اس کی تشریح ہے، اس حدیث کی تشریح ہے کہ تمہاری محبت کا کھانا صرف متقی لوگ کھائیں، یعنی آپ کسی کی دعوت کرنا چاہتے محبت کے ساتھ بھائی، تاکہ آپس میں محبت بڑھے، تو ویسی دعوتیں جو ہے آپ متقی لوگوں کی کریں، اچھے لوگوں کی کریں۔ ہاں اگر غیر مسلم مجبور ہو گیا ہے، بھوک سے مر رہا ہے، تو اسے آپ ضرورت کی بنا پر جو ہے آپ اسے کھلا سکتے ہیں۔ اس میں دو مسئلے بڑے اہم ہیں، بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھ بھی رہے تھے، میں ذرا دو رائے ہیں اس پر، غیر مسلموں کا اہل کتاب کا ذبیحہ، دو رائے ہیں، میں دونوں رائے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، میں فیصلہ نہیں رکھ رہا ہوں۔ پہلی رائے جو میں رکھ رہا ہوں وہ کتاب ہے غیر مسلموں سے تعلقات اور ان کے حقوق، اس کے مصنف ہے حضرت مولانا سید جلال الدین انصر عمری، انہوں نے اس کتاب کو لکھا، اس میں وہ لکھتے ہیں، میں ان کے الفاظ کو میں کوٹ کر رہا ہوں۔ اسلام نے حلال جانور کا گوشت کھانے کی اجازت دی ہے، شرط کے ساتھ، جیسے مردار نہ ہو،
کبھی موت یا گلا گھٹنے یا چوٹ کھانے کی وجہ سے مرا نہ ہو۔ مائدہ آیت نمبر 3، پہلی شرط۔ دوسری شرط، اسے ذبح کیا جائے اور اللہ کے نام پر کیا جائے۔ مشرکین کہا کرتے تھے مکے والے کہ یہ عجیب بات ہے کہ جب اللہ نے مارا تو ناجائز، بھائی موت آ گئی خود کی، وہ مر گیا، وہ اللہ نے مارا تو ناجائز اور اس نے مارا ہے تو جائز ہو گیا ہو۔ یہ مشرکین کا ایک اعتراض تھا ذبیحہ پر۔ اللہ نے اس کا جواب، مذاق تھا وہ، اللہ نے اس کا جواب ویسے نہیں دیا۔ اللہ نے سورہ انعام آیت نمبر 118 119 دیکھ لیجیے گا، بس جواب یہ دیا اللہ نے، ٹکڑا رکھ رہا ہوں میں، پس تم کھاؤ جسے اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہے۔ یہ دوسری شرط۔ تیسری شرط، جو جانور اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کیا جائے اس کا کھانا حرام ہے۔ آیت نمبر 121 سورہ انعام۔ جس جانور پر ذبح کے وقت اللہ کا نام نہیں لیا گیا اسے مت کھاؤ، بے شک یہ فسق ہے۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ۔ نمبر 4، اس وجہ سے جو جانور غیر اللہ کے نام یا استھانوں پر جانوروں کا چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے اس کا کھانا بھی جو ہے حرام ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 173۔ پھر آگے لکھتے ہیں مولانا، اسلام نے مشرکین کے ذبیحے کو مسلمانوں کے لیے حرام قرار دیا۔ اہل کتاب جو خدا، وحی، رسالت اور اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں حلال فرمایا ہے۔ مائدہ آیت نمبر 5۔ آیت میں طعام کا لفظ ہے جس کے معنی کھانے کے ہیں، اس میں وہ عموم ہے، مگر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بخاری میں کہ اس سے ذبیحہ مراد ہے۔ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ علماء کا اجماع ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ مسلمانوں کے لیے حلال ہے کہ وہ اللہ ہی کے نام سے ذبح کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل کتاب سے شادی ناپسند کرتے تھے مگر ان کا ذبیحہ کے استعمال میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے۔ بقول امام نووی کے صرف شیعہ حضرات کو اختلاف ہے اہل کتاب کے ذبیحہ کے حلال ہونے میں۔ پھر آگے بڑی اہم بات مولانا لکھتے ہیں، ایک سوال یہ ہے کہ نصارہ کبھی حضرت مسیح کے نام پر، کبھی کسی کنیسہ کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں، یہود حضرت عزیر کے نام پر، اس طرح کے ذبیحے کا کیا حکم ہے؟ جواب، سلف میں بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ہمیں اس سے بحث نہیں کرنی چاہیے کہ کس کے نام سے ذبح کر رہے ہیں۔ اللہ ان کے عقائد سے واقف، اس کے باوجود حلال کیا تو ہم کھا سکتے ہیں۔ صحابہ میں ابو درداء اور عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی یہ رائے ہے۔ غالباً یہ میں اپنی طرف سے بول رہا ہوں جملہ، وہ جو مکی سورہ انعام کی جو آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نام کے سوا اگر کسی دوسرے کا نام لیا گیا تو حلال ہے، بعض لوگوں نے توجہ یہ کی کہ وہ مکی صورت ہے اور وہاں خطاب جو ہے وہ مشرکوں سے ہے، مشرکوں کا ذبیحہ حرام ہے، اہل کتاب کا نہیں۔ یہ دلیل ان لوگوں نے دی ہے۔ دوسری رائے حضرت عائشہ، حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی رائے ہے کہ یہود و نصارہ اگر اللہ کے سوا کسی دوسرے کے نام پر ذبح کرے تو یہ ہمارے لیے حلال نہ ہوگا، اس لیے کہ قرآن نے صاف طور پر اس جانور کو حرام کر دیا ہے۔ حضرت حسن بصری کی بھی یہی رائے ہے۔ میرا ایک جملہ ائمہ اربعہ بھی اس پر متفق ہے۔ آخری میں مولانا اپنی رائے لکھتے ہیں، بظاہر یہی دوسری رائے کتاب و سنت سے زیادہ قریب اور صحیح معلوم ہوتی ہے، یعنی آدمی نہیں کھائے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات۔ اب دوسرا سوال اٹھا کر پھر میں جواب دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بسم اللہ یا اللہ کا نام لینا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیے گا، انسان جو کچھ کھاتا ہے وہ سب اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، وہ سب اللہ کی دی ہوئی۔ جانوروں کے سوا اور کسی چیز کے کھانے پکانے پر یہ پابندی نہیں ہے کہ آپ جو چاول دھان کاٹنے سے پہلے جو بسم اللہ اللہ اکبر بولے یا پکاتے وقت بولے، زیادہ سے زیادہ جو یہ مستحب قرار دیا گیا ہے کہ آپ جو بسم اللہ بولے، مستحب قرار دیا گیا۔ بخلاف اس کے جانوروں کے ذبح کے وقت میں جو ہے اللہ کا نام لینا جو ہے وہ واجب قرار دیا گیا، ورنہ جان بوجھ کر اگر چھوڑ دیا تو وہ جانور حرام۔ وجہ کیا اس کی؟ فرق یہ ہے کہ جانداروں کی جانیں ایک حیثیت سے برابر ہے، میری بھی جان ہے، وہ بکری کی بھی جان ہے، مرغی کی بھی جان ہے، تو ایک حساب سے سب جانیں جو ہے وہ برابر ہے۔ اس لیے ایک جاندار یعنی مجھے دوسرے جاندار کو فنا کرنے اور ذبح کر کے کھا لینا بظاہر جائز نہ ہونا چاہیے۔ اب جس کے لیے یہ جائز کیا گیا
تو ان پر اللہ کا ایک بھاری انعام ہے، یعنی ہم پر بڑا بھاری انعام ہے کہ ایک دوسرے جاندار کو تم کیا کر سکتے ہو، ذبح کر کے جو ہے کھا سکتے ہو۔ اسی لیے جانور کو ذبح کرنے سے وقت اس نعمت الہیہ کا استحضار اور ادائے شکر جو ہے وہ ضروری قرار دیا گیا، ورنہ دوسری چیزیں دال چاول یہ وہ ساری چیزیں وہ بنائی اس لیے گئی کہ انسان جو ہے ان کو فنا کرے اور اپنے استعمال میں رکھے۔ اس کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ زمانے جاہلیت میں مشرکین جانوروں کی ذبح کرتے وقت میں اپنے بتوں کا نام لیا کرتے تھے، اور شریعت اسلامیہ نے اس رسم کو ایک بہترین عبادت میں تبدیل کر دیا کہ اب تم کیا کرو، اللہ کا نام لو، تاکہ فرق پیدا ہو جائے، وہ مشرکانہ رسم جو ہے وہ مٹ جائے۔ یہ وجہ ہے کہ ذبیحہ پر اللہ کا نام لیا جانا چاہیے۔ اب میں دوسری بات رکھ رہا ہوں، حلال و حرام کتاب خالد فیض اللہ رحمانی ان کی کتاب اس کے مصنف ہے۔ جانور کو ذبح کرتے وقت ضروری ہے کہ اس پر بسم اللہ کہا جائے، اللہ کا نام لیا جائے، سورہ انعام آیت نمبر 121۔ البتہ اگر بسم اللہ کہنا بھول جائے تو شریعت اسے معذور قرار دیتی ہے، یعنی آدمی بھول گیا جان بوجھ کر نہیں، اور ذبیحہ کو جائز قرار دیتی ہے کہ یہ فسق نہیں، فسق وہ ہوگا جب انسان جان بوجھ کر اللہ کا نام چھوڑ دے۔ جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑ دیا تو ذبیحہ مردار کے حکم میں ہوگا، یہ رائے امام ابو حنیفہ اور امام احمد کی ہے۔ مالکیہ کے نزدیک بھول کر بسم اللہ نہ کہہ سکا تب بھی ذبیحہ درست نہیں، مردار قرار پائے گا، بھول کر بھی اگر بولا تب بھی ان کے ہاں مردار قرار پائے گا۔ شوافی کا خیال یہ ہے کہ بسم اللہ کہنا سنت ہے، جان بوجھ کر بسم اللہ نہ کہے تو پھر بھی ذبیحہ حلال ہوگا، کہ اصل مقصود صرف یہ ہے کہ ذبیحہ پر غیر اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ آگے مولانا لکھتے ہیں، بسم اللہ کہنے کا یہ حکم مسلمان اور اہل کتاب دونوں کے لیے برابر ہے، یعنی یہودی اور عیسائی کا ذبیحہ بھی اسی وقت حلال ہوگا جب کہ وہ ذبیحے پر اللہ کا نام لے۔ اگر غیر اللہ حضرت مسیح کا نام لے لیا تو ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے کہ اس کا کھانا حرام ہوگا۔ بسم اللہ واللہ اکبر کہا جائے، تاہم کوئی خاص کلمہ مقرر نہیں ہے، بس یہ کہ اللہ کا نام لے لیا جائے، عربی میں لے یا کسی اور زبان میں لے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو گویا یہ ایک رائے ہے جس میں یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ اگر وہ بغیر اللہ کے نام کے اگر وہ کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے کھانا جائز نہیں ہے۔ دوسری رائے رکھ رہا ہوں میں، یہ ہے کتاب اسلام میں حلال و حرام، اور اس کے مصنف علامہ یوسف القرضاوی۔ کسی کتابی شخص کے بارے میں، یعنی اہل کتاب کے بارے میں، عیسائی ہے یہودی ہے، یہ بات سننے میں نہ آئی ہو، یعنی آپ نے سنا نہیں کہ اس نے ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام مثلا مسیح یا عزیر کا نام لیا تھا، تو اس کا ذبح کھانا حلال ہے۔ یہ دوسری رائے رکھ رہا ہوں میں، یعنی آپ نے نہیں سنا کہ بھائی اس نے جو ہے مسیح کا نام لیا یا کچھ لیا، آپ نے نہیں سنا، آپ کو نہیں معلوم، تو اب وہ کھانا حلال ہے۔ البتہ جب سننے میں آیا ہو کہ اس نے غیر اللہ کا نام لیا تھا تو بعض فقہاء اس ذبیحہ کو حرام کہتے کیونکہ یہ ما اہل لغیر اللہ بھی کے حکم میں شامل ہے، اور بعض فقہاء کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کا کھانا ہمارے لیے مباح ٹھہرایا ہے، اور اللہ کو معلوم ہے کہ ذبح کرتے وقت میں لوگ کیا کہتے ہیں۔ تو گویا انہوں نے یوسف القرضاوی کی رائے ہے کہ بھائی وہ آپ کھا سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد یہ جملے کے بعد میں مترجم نے لکھا ہے، 11ویں کتاب تھی تو مترجم نے لکھا ہے یہ بات کہ اہل کتاب کا ذبیحہ ہمارے لیے مطلقاً جائز ہے، ایک شاذ قول ہے جو محتاج دلیل ہے۔ یوسف القرضاوی، علامہ یوسف القرضاوی کا جو پوائنٹ آف ویو ہے، جو ان کا اصول جو جس بات کو لے کر وہ یہ بات اٹھائے ہیں، وہ ایک قاعدہ انہوں نے لکھا ہے، قاعدہ بول کے لکھا ہے، وہ کتاب آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جو چیز اس کی نظروں سے غائب ہو اس کے بارے میں تفتیش کرے کہ اس کو ذبح کیسے کیا گیا، شرائط پوری کی گئی کہ نہیں کی گئی، اللہ کا نام لیا کہ نہیں لیا، بلکہ جو ہماری نظروں سے غائب ہو اور ذبح کرنے والا مسلمان ہو، خواہ جاہل ہو یا فاسق یا اہل کتاب میں سے ہو، اس کا کھانا حلال ہے۔ آپ خواہ اس کے پیچھے مت پڑیں۔ اچھا دلیل کیا ہے؟ بخاری کی حدیث دلیل ہے۔ وہ حضرت عائشہ اس کی راویہ ہے کہ کچھ لوگ ہمارے پاس گوشت لے کر آتے ہیں اور ہم نہیں جانتے کہ انہوں نے اس پر اللہ کا نام لیا تھا یا نہیں لیا تھا، تو آپ نے فرمایا تم اللہ کا نام لو اور کھا لو، یہ دلیل دی۔ لیکن اسی حدیث کو بلوغ المرام میں بخاری کے حوالے سے اس حدیث کے تناظر میں یہ بات لکھی ہے
کہ وہ جو لوگ تھے جن کے بارے میں حضرت عائشہ نے سوال اٹھایا تھا وہ ابھی ابھی تازہ اسلام میں آئے تھے، مسلمان تھے. حضرت عائشہ کو یہ شک ہوا تھا کہ پتہ نہیں ان کو اس بات کا علم ہے کہ نہیں کہ ذبیحہ کرتے وقت اللہ کا نام لیا جانا کہ نہیں لیا جانا چاہیے. مسلمان ہے لیکن ابھی ابھی اسلام میں آیا ہے، تو اس لیے جو وہ شک تھا، تو انہوں نے اس شک کو دور کیا کہ بھئی ہم کیا کریں. تو سوال وہاں اہل کتاب کے تعلق سے نہیں تھا حدیث میں، بلکہ نئے جو مسلمان آئے ان کے بارے میں تھا. اس حدیث سے آپ یہ مت لیجیے گا کہ مسلمان جو بھی لا کر دے دے آپ وہ حسن زن سے کام لینا چاہیے اور بسم اللہ بول کے کھا لینے سے ہر چیز حلال ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے. انسان کو اس حال میں بہرحال احتیاط برتنی چاہیے. بہرحال اسی رائے سے ایک اور رائے ملتی جلتی رائے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. وہ رائے ہے تیسیر الرحمان کی بیان قرآن تفسیر سے. قرآن کی بے شمار تصریحات سے واضح ہے کہ اہل کتاب ہونے کے لیے صرف اتنی بات کافی ہے کہ وہ کسی آسمانی کتاب کے قائل ہو اور اس کی اتباع کے دعوے دار ہو، خواہ اس کے اتباع میں کتنی گمراہیوں میں جا پڑے ہو. جیسے قرآن نے خود کہا حضرت عزیر کو ابن اللہ کہتے ہیں، مسیح کو ابن اللہ کہتے ہیں، اس کے باوجود قرآن مجید نے ان کو اہل کتاب کہا اور ان کا ذبیحہ قرآن نے کہا کہ یہاں فرماتے اللہ وہ تمہارے لیے جائز ہے. امام شوکانی یہ بہت بڑا اہل حدیث مکتب فکر میں بہت بڑے عالم دین ہے، مفسر قرآن بھی ہے. امام شوکانی کہتے ہیں کہ یہ آیت دلیل ہے کہ اہل کتاب کے تمام کھانے چاہے وہ گوشت ہو یا اس کے علاوہ حلال ہے. اس کے بعد ان ذبائح جن کو بسم اللہ کہہ کر ذبح نہ کیا گیا ہو یا کسی اور کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو، علماء اسلام نے اختلاف بیان کیا ہے. حضرت عائشہ، ابن عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ کا قول ہے کہ اگر کتابی نے ذبح کرتے وقت میں غیر اللہ کا نام لیا ہے تو نہ کھاؤ. ہاں علم نہ ہو کہ اس نے ذبح کرتے وقت میں غیر اللہ کا نام لیا تھا تو ابن کثیر ایسے ذبح کھانے کی حلت پر اجماع نقل کیا ہے اور دلیل حدیث کوٹ کی ہے انہوں نے. بخاری کی روایت ہے اس بھنی ہوئی بکری کا گوشت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا جو یہودیہ نے آپ کے لیے بھیجا تھا. پھر دوسرا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ کی وہ حدیث جو متفق علیہ حدیث ہے کہ خیبر کے دن، اور خیبر کا علاقہ یہودیوں کا علاقہ تھا، وہاں ان کو ایک چربی کا تھیلا ملا جسے انہوں نے اپنے لیے رکھ لیا تھا اور کہا کہ میں اس میں سے کسی کو نہ دوں گا. رسول اللہ یہ سن کر ہنسنے لگے تھے. یعنی وہ چربی تھی، جانور کی چربی تھی، اور وہ جانور پتہ نہیں انہوں نے اللہ کا نام لیا تھا یا نہیں لیا تھا، بہرحال انہوں نے اٹھا کر رکھ لیا تھا. یہ دو متفرق رائے ہے، لیکن پھر بھی احتیاط اس بات کی. ایک امریکہ کے ایک مفسر قرآن کی تفسیر میں سن رہا تھا تو انہوں نے وہاں جو بات لکھی ہے وہ رکھ کر ہم اس کو ختم کر لیتے. مغربی ممالک میں کم از کم احتیاط برتے کہ دوسرے ہاتھ کا ذبیحہ نہ کھایا جائے. یہودیوں کے ہاں انہوں نے کوشر نام ہی رکھا ہے تاکہ وہ لوگوں کو پتا چلے کہ بھئی یہ ہمارا ذبیحہ ہمارے طریقے سے ذبیحہ کیا گیا ہے، اسے کھا سکتے ہیں. نام رکھ کر جو وہ مارکیٹنگ کرتے ہیں، تو جب ان کا اپنا امتیاز انہوں نے باقی رکھا ہے تو مسلمانوں کو بھی چاہیے گا کہ جو ہے وہ اپنا امتیاز باقی رکھیں اور اس چیز میں جو ہے وہ احتیاط برت لیں. اب کھانے کے تعلق سے بات ہوگی، اب آئیے گا عورتوں کے تعلق سے. اللہ فرماتے والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اور محفوظ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، خواہ وہ اہل ایمان کے گروہ سے ہو یا ان قوموں میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی. محسنات یہ لفظ بڑا اہم ہے. شارحین قرآن نے اسے پاک باز اور عفت